قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ ایوان جعفر ایکسپریس واقعہ اور تمام دہشت گرد واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہیں۔ ایوان بہادر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ ایوان والا بلا تفریق رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیراعظم شہباز شریف سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، ہماری تقسیم کا فائدہ ملک دشمن اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ بلوچ دہشت گرد صرف پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گرد عام شہریوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ بین الاقوامی قوتیں دہشت گردوں کے پیچھے کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، جب ایک ایسے ثانیہ ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی۔ مگر جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا۔ وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشل سپورٹ اور باقی لوجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا، کہ تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی۔ اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ ماننے کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار کی جنگ لڑ سکتی ہے لیکن ملک کی نہیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا گیا، دہشت گردوں نے مسافروں کو خود چھوڑا۔ پی ٹی آئی والے شہداء کی توہین کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بہت اموات ہو سکتی تھیں، سیکیورٹی فورسز نے بڑی اموات سے بچایا۔ خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکار۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے، اور یہ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔ کبھی یہاں پہ اعتراف ہوا ہے، یہاں پہ باپ جو ہے باجوہ کو باپ بنا لیتے تھے۔ کہ پچھلے 3 دن سے جعفر ایکسپریس والی جو واقعہ جو ٹریجڈی تھی وہ جس طرح انفولڈ ہوئی اور جس طرح اس کا اختتام الحمدللہ ہماری افواج نے جس طرح اس کرائسس کو ایگریویٹ ہونے سے بچایا، خدا نخواستہ بہت سی کیجولٹیز ہو سکتی تھیں، اور جس طرح ان کا کمپلیٹلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفایا کیا، جتنے بھی لوگ جو اس انسیڈنٹ میں دہشت گرد جو انوالو تھے۔ دیکھیں، کل ہمیں ایسے لوگوں نے فارم 47 کا تانا دیا جو خود ماشاء اللہ کی پیداوار، تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار۔ اس جنگ میں اگر اسی طرح ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ پوری قوم جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں فاتح ہوں گے۔
قومی اسمبلی میں خطاب میں پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ فوری شفاف الیکشن کرائیں تاکہ حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کو چلائیں۔ ملک کی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پشاور میں کاروبار کا دار و مدار افغان سرحد پر ہے۔ آج کاروبار بند ہیں۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ یہ سب کچھ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کے نمائندے جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے۔ آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ پشاور کا تصالح زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے۔ آج وہ کاروبار بند ہے اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہے، وہ جس طرح بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ سانحہ جعفر ایکسپریس میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ دشمن پاکستان انتشار پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ خارجیوں اور اسلام پسندوں کی لڑائی ہے۔ وہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بعد ہندوستان نے جشن منائے ہیں کہ وہ قوتیں جو پاکستان دشمنی میں ہر لمحہ سازشوں میں مصروف رہتی ہیں، پاکستان کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے پاکستان پر ایک بار پھر دہشت گردی کی جنگ کو مسلط کرنے کی سازش تیار کر لی ہے۔ ہمارا دشمن ملک کے اندر بھی تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے اور دہشت گردی اور تخریب کاری کے ذریعے وہ ملک کے اندر، ملک کی سرحدوں پر، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ خارجیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہے۔ ہمیں باہمی اتحاد سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اب شامل کم بیک ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ خالد مقبول صدیقی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا اور ایم کیو ایم بھی اس حوالے سے جلد فیصلہ کرے گی کہ ہم کوئی آل پارٹی کانفرنس بلائیں اور اس دہشت گردی کے امکانات کو، اس کی وجوہات کو، اس کے پیچھے چھپے ہاتھ ہیں ان کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اور ہاں، بنو سمیت، بنو میں جو کینٹ پر حملہ ہوا ہے اور بہت سارے کے پی کے میں تو روزانہ بڑے پیمانے پر، اور وہاں کی حکومت اس حوالے سے مکمل طور پہ لا تعلق نظر آتی ہے، جبکہ وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے اسی کی پچھلے دور حکومت میں ان دہشت گردوں کو دوبارہ بلایا گیا تھا اور بسایا گیا تھا۔ ان کو اچھے طالبان اور برے طالبان میں تقسیم کیا گیا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، ان کے دفاتر کھولنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ انہی کے ادوار میں پاکستان معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ آج پاکستان کو معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ کمزور دیکھ کر پاکستان کو نشانے پہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر کے پی کے کی صوبائی حکومت سے بھی اس حوالے سے سوال جواب کیا جانا چاہیے، استفسار کیا جانا چاہیے اور ان کی ناکامی کے وجوہات کا احاطہ کرنا چاہیے، ورنہ آئین پہ ہمیں بہت سارے اس حوالے سے آپشن موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال رکھیں؟ اچھا خالد بھائی، ماضی کی طرف چلتے ہیں، مشرف کا دور، یہی جو آج